جلال صاحب شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کی اس نشریات میں شامل ہونے کا۔ آپ بہت اعلیٰ سطح پر ان معاملات کو دیکھتے رہے ہیں، فوج میں ایک سینئر پوزیشن پر رہے ہیں، کئی اہم معاملات جو پچھلے چند برسوں میں پاکستان اور بھارت سے متعلق سامنے آئے اس میں آپ شامل تھے، موجود تھے۔ اس وقت تک جو کچھ ہوا ہے اور بالآخر سیز فائر پر اتفاق کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سفارتی اور دفاعی برتری ثابت ہو رہی ہے۔ دنیا کا میڈیا، بین الاقوامی صحافی اس سے متعلق تصدیق کر رہے ہیں، اس کا اعتراف کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، اور جو بھارت کی ناکامیاں اور بھارت کی غلطیاں تھیں ان کی بھی نشاندہی کر رہے ہیں۔ آپ کے تجربے کی روشنی میں کیا ہو سکتا ہے اس سیز فائر کے نتیجے میں؟ کیا یہ امن قائم رہ سکتا ہے؟ اس امن سے آگے بھی سوچا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان کے لوگوں کو بہت مبارک دینا چاہوں گا، سب کو۔ یہ الحمدللہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی۔ ہماری جتنی وارز اور ملٹری کانفلکٹس ہوئی ہیں اس میں یہ ایک کلیئر وکٹری ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ پہلے آپ کے وار روم میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، پورے جیو کی ٹیم کو بہت میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ کی تعریف کرنے کے لیے۔ جس میئر طریقے سے آپ لوگ کور کر رہے تھے سب کو، جس طرح آپ فیکٹ شیٹ ہر چیز کے ساتھ دے رہے تھے، شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ آپ اور باقی میڈیا ہاؤسز نے ایک پاکستان کی میڈیا کا بھی انٹرنیشنل مقام بنایا، تو گریٹ جاب ڈن۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں کل شاہ زیب صاحب کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا تھا، تو میں نے ایک عرض کی تھی کہ ملٹری کانفلکٹ میں ہمیشہ ایک دن ہوتا ہے ملٹری کانفلکٹ کا، اور اس کے بعد پھر ایک ڈے آفٹر ہوتا ہے، اور وہ جو ڈے آفٹر ہوتا ہے وہ پھر مہینوں سالوں چلتا ہے اگلی ملٹری کانفلکٹ تک۔ تو پوری دنیا سے ڈیفنس اینالسٹ، ڈیفنس ملٹری انسٹیٹیوشنز، وہ اس کو کانفلکٹ کو ایز اے کیس اسٹڈی بڑا اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تو میں نے کل بھی یہ عرض کی تھی اور میں آج بھی اس کو دہراؤں گا کہ آج جتنا فخر ہے لوگوں کو اپنی اس اچیومنٹ پہ، پاکستان کی اچیومنٹ پہ اور آرم فورسز کی اچیومنٹ پہ، لیڈرشپ کی اچیومنٹ پہ، بہت مشکل فیصلے تھے جو لیڈرشپ نے کیے، سیاسی لیڈرشپ نے بھی اور عسکری لیڈرشپ نے بھی۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے دنیا سے صاف نتیجے اخذ کیے جائیں گے کہ کون جیتا ہے یہ ملٹری کانفلکٹ اور کون ہارا ہے، یہ اتنا ہی آپ لوگوں کا اطمینان اپنے فورسز میں، اتنی ہی خوشی اور اتنا ہی فخر میں اضافہ ہوتا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو سیز فائر ہوا ہے، دیکھیں عام طور پہ جو تاریخ بتاتی ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر دو جو پارٹیز ہیں کانفلکٹ میں، ان میں آپس میں کہیں تھوڑا ٹرسٹ لیول ہو تو پھر وہ آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر کے اپنے مسائل کا حل نکال لیتی ہیں۔ جی، لیکن اگر دونوں پارٹیز میں ٹرسٹ ہی نہیں ہے کوئی بھی، اور 2016 سے بات بھی کوئی نہیں ہوئی، اور پاکستان کی ہمیشہ سے یہ پوزیشن رہی ہے کہ ہم تو ہمیشہ بائیلیٹرل انگیجمنٹ کا کہتے ہیں، کسی کمپریہنسو ارینجمنٹ کا کہتے ہیں، کوئی کرائسس مینجمنٹ سسٹم کا کہتے ہیں، ایک کمپوزٹ ڈائلاگ تھا ہم اس کی بات کرتے ہیں، اور انڈیا تو بالکل اس پہ آنا نہیں چاہتا، تو آئے گا بھی تو اس کے ریزلٹس نہیں نکلیں گے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسا ارینجمنٹ ہو جہاں پہ جس کی کسی ایسی تھرڈ پارٹی کو بیچ میں انوالو کر لیا جائے، چاہے وہ UN ہو، چاہے کوئی امپورٹنٹ کنٹری ہو، جس کے اوپر دونوں کا ٹرسٹ ہو اور اس تھرڈ پارٹی کی دونوں پہ لیوریج ہو، تو پھر آگے بات کوئی بہتر طریقے سے بڑھ سکتی ہے۔ ابھی مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسٹرکچر کیا ہے ڈائلاگ کا، جو بات چیت کرنے کا ارینجمنٹ ایگری کیا گیا ہے وہ کہاں ہوگا، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ وہ جب فارن آفس والے اور ISPR والے اکٹھے بریفنگ کریں گے تو ان کی تفصیل بتائیں گے۔ لیکن میرے خیال میں ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے اور دوسری سائڈ پہ انڈیا کے لوگوں کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اور اس اچھی پیش رفت کو اگر دونوں طرف سے سنسیریٹی ہوئی تو اس کے نتائج بھی اچھے نکلیں گے، اور امید ہے کہ ظاہر امن کی صورت میں نکلیں۔ آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان بھارت پر الزام لگا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں آپ ٹیررزم کراتے ہیں، بلوچستان میں کراتے ہیں، دیگر علاقوں میں کراتے ہیں، بھارت کا پاکستان پر الزام ہے، پاکستان ثبوت اور ظاہر تحقیقات سب کے لیے تیار تھا پہلگام واقعے کے بعد، تو بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ اس اہم ایشو پر دونوں بیٹھیں اور اس اہم ایشو کو پہلے ریزالو کریں۔ جی، یہ بہت ضروری ہے کہ اس اہم ایشو کو بیٹھ کے ریزالو کریں۔ اور ایک بات ہے کہ دیکھیں، ایک
ابھی آپ کو جو ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے تفصیلات بتائی جائیں گی کہ کیا ہوا کیسے ہوا، لیکن تھوڑا سا ہم بڑی بات کو دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے ملٹری اپنی کو استعمال کرنے کا سوچا کیوں. میری یہ آپ ایک طرح کے کہہ لیں کہ ایک تجزیہ ہے، ایک انفرادی وہ آپ کہہ لیں کہ ویو پوائنٹ ہے جس سے کوئی ایگری کر سکتا ہے، جس سے کوئی جو نہ ایگری کرنا چاہے تو وہ اس سے بہتر بھی کوئی اپنا تجزیہ سامنے لا سکتا ہے. میرے خیال کے اندر انڈیا کے ملٹری لیڈرز جو ہیں وہ پروفیشنل ہیں، کمپیٹنٹ ہیں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ انہوں نے ضرور بتایا ہوگا. ابھی کچھ آہستہ آہستہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں انڈیا سے بھی اور باہر سے بھی، اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو، خاص طور پہ ان 4 لوگوں کو، مودی صاحب کو، امیت شاہ، راجناتھ اور اجیت دوول کو، کہ اس وقت ہم اس کیپیسٹی میں نہیں ہیں کہ جو اسٹریٹجی آپ ہمیں کہہ رہے ہیں اس پہ ہم عمل کریں. وہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ انہوں نے پچھلے کافی سالوں سے اس کے اوپر بڑی کھل کے بات کی. اس اسٹریٹجی کو ہماری جو ملٹری اسٹریٹجی کی پارلنس ہے یا جو زبان ہے اس میں اس کو کہتے ہیں پیونیٹیو ڈیٹرنس. ابھی میں عام لوگوں کو جو سن رہے ہیں آپ کا پروگرام کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی سادہ سی مثال. آپ جس جگہ بھی رہ رہے ہیں، کسی گلی میں، محلے میں، گاؤں میں، وہاں کسی بندے کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے اور وہ بندہ آپ کو بار بار، آپ کی سوچ یہ ہے حقائق ہوں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے نا، آپ کی سوچ یہ ہے کہ یہ بار بار یا میرے گھر پہ حملہ کر رہا ہے یا مجھے تنگ کر رہا ہے یا میرا اس نے جینا جو ہے وہ مشکل بنایا ہوا ہے اس جگہ پہ. تو آپ کچھ ایسا ارینجمنٹ کرتے ہیں، اتنے بندے اپنے ساتھ لیتے ہیں، اتنا ساز و سامان اپنے ساتھ لیتے ہیں اس کو جب وہ دیکھتا ہے کہ آپ تیاری کر رہے ہیں اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تو وہ آپ کے ذرائع، آپ کے وسائل دیکھ کے وہ ڈر جائے کہ بھائی میں نے تو آئندہ اس کو تنگ نہیں کرنا کیونکہ اس کے پاس وسائل بہت ہیں اور یہ مجھے بہت پنش کرے گا. تو اسی طرح ملٹری اسٹریٹجی میں ایک ٹرم ہے پیونیٹیو ڈیٹرنس، اور انہوں نے بہت دفعہ کہا پیونیٹیو ڈیٹرنس کا کہ ہم پنش کریں گے پاکستان کو. ابھی یہ جو پیونیٹیو ڈیٹرنس تھی یہ ڈیکلیریٹری پالیسی تھی. آپریشنل پالیسی کیا تھی انڈیا کی؟ آپریشنل پالیسی ان کی یہ تھی جو وہ لوگ پبلک سے شیئر نہیں کرتے اور مانتے نہیں ہیں. وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی ایک اور ملٹری اسٹریٹجی میں ٹرم یوز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کنٹرول ڈومیننس، کہ ہم سمندر میں، ہوا میں، زمین پہ، ڈپلومیسی میں، انٹرنیشنل ارینا میں، ہر جگہ پاکستان کو اتنا ڈومینیٹ کر لیں کہ وہ ایک خطے کے ہیجمان کی ہماری حیثیت مان لے. کیونکہ ان کی جو ایمبیشنز ہیں فیوچر کی، اس میں رکاوٹ تو پاکستان ہے. تو اگر پاکستان بھی ہماری ہیجمنی کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر جب جو سٹیٹس ان کو دیا جا رہا ہے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر آف دی ریجن، کہ جب نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر آف دی ریجن کو ہم آپریشنلائز کریں تو ہمارا ایک سٹیچر پہلے بن چکا ہو. اب یہ مجھے لگتا ہے میرے اسیسمنٹ میں کہ یہ ان 4 شخصیات کی یہ اسٹریٹجی تھی. تو ان کے ملٹری کمانڈرز نے ان کو ضرور بتایا ہوگا کہ ہمارے پاس ابھی کیپیسٹی نہیں ہے یہ امپلیمنٹ کرنے کی. لیکن آپ سب لوگ جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ انڈیا میں اس وقت اختلاف رائے کی، جب یہ 4 لوگ کچھ ڈیسائیڈ کر لیں تو کسی کے پاس اختلاف رائے کے لیے کوئی سپیس اویلیبل نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے ان کو پش کیا کہ وہ یہ کام کریں. دوسری طرف ایک بڑی اہم بات جو ہے جو ہمیں سب کو غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں انڈیا نے بہت اہم ملٹری کیپیبلٹیز دنیا سے خریدی ہیں، بہت اہم ٹیکنالوجی خریدی ہے، بہت اہم ہارڈ ویئر خریدے ہیں، بڑی ہی اہم الائنسز میں گئے، بہت امپورٹنٹ ایم او یوز کی ہیں پوری دنیا. تو ان کو اب یہ سوچ میں ان کی آ چکا ہوا تھا کہ ہمارے جو روایتی ہتھیار ہیں، جو کنونشنل ہتھیار ہیں، آپ نیوکلیئر کو سائڈ پہ چھوڑ دیں، اس میں ہمیں اتنی برتری تو حاصل ہو گئی ہے کہ ہم جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اور وہ کس assumption پہ تھا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان کو پوری دنیا میں اچھی ٹیکنالوجی کو بیچنے کو تیار نہیں ہے. ویسے پاکستان اگر کہیں سے خریدنا چاہے تو پابندی لگ جاتی ہے. پاکستان کو پھر ان کی سوچ میں یہ بھی تھا کہ ان کے پاس تو اکنامک کیپیسٹی نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے، معیشت بڑی مشکل میں ہے، تو یہ کہاں سے خریدیں گے. اب یہ چیز ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں سیلیوٹ کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو ہماری ڈیفنس پروڈکشن انڈسٹری میں ہزاروں پی ایچ ڈیز، جو ہمارے کمانڈرز ہیں، جو ہماری منسٹریز کے سٹاف ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اتنی خاموشی کے ساتھ انڈیا جو
جو کچھ صلاحیتیں انڈیا ایکوائر کر چکا تھا، ہر صلاحیت کا جواب خاموشی سے انہوں نے تیار کیا ہوا تھا. اور یہ انڈین ملٹری کمانڈ نے اور انڈیا کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے یہ غور نہیں کیا کہ بھائی جب پاکستان جیسے ملک کو آپ ایک سیکیورٹی کا چیلنج پیش کریں گے، ان کے سروائیول ایٹ سٹیک ہے، تو آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور دنیا ان کو سامان نہیں دے رہی تو وہ خود کچھ نہیں کر پائیں گے؟ نیوکلیر ویپن نہیں خود بنا لیا تھا. تو پاکستان نے پچھلے چند سالوں میں بہت خوبصورتی کے ساتھ، ان کی بہت لوگوں کی اس میں کنٹریبیوشن ہے، بہت خاموشی کے ساتھ ہر چیز کا جواب تیار رکھا ہوا تھا، چاہے وہ رافیل ہے، چاہے وہ بلسٹک میزلز ہیں، چاہے وہ سپر سونک برہموس ہے، ہر ایک کا تیار رکھا ہوا تھا. اور صحیح صاحب، پھر اس وقت یہ ظاہر ہے پھر جب بیٹل فیلڈ میں یہ ثابت بھی ہو گیا، انہیں ان کے رفال طیارے بھی مار گرائے، پھر جو میزائل سے انہوں نے حملے کیے تو ہم نے اس کا بھی جواب دے دیا، پھر وہ سیز فائر کے لیے راضی بھی ہوئے، حالانکہ ٹرمپ اور ان کی ٹیم تو ایکٹیو تھے 3 دن سے، مگر وہ نہیں راضی ہو رہے تھے. ناؤ اب یہ لانگ ٹرم کے لیے ایک پیس کی امید دیتا ہے یا پھر مودی صاحب کو ایک نئی فرسٹریشن دیتا ہے دوبارہ ایڈونچر کرنے کے لیے؟ کیونکہ جو سی این این رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان نے جس طریقے سے میزائلوں سے جواب دیا تو مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار ہوا ہے، سیز فائر کے لیے تیار ہوا. بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے ثابت کر دیا کہ جو ایئر سپریورٹی تھی وہ بہتر ہے پاکستان جو ایئر فورس کے ٹرمز میں. تو یہ ایک آپ کے خیال میں ایک ونڈو کریٹ کرتا ہے جس میں ہم پیس کی طرف آگے بڑھ سکیں، یا ایک فرسٹریشن کریٹ کرے گا جیسے جیسے تنقید آئے گی، جیسے جیسے وہاں پر خبریں جائیں گی کہ کس طریقے سے ان کے تیارے گریں؟ دیکھیں شاہزاد صاحب، کل بھی ہم بات کر رہے تھے آپ سے، تو تب بھی یہی بات ہوئی تھی کہ اب وہ انڈیا والے کچھ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ اٹس اونلی میٹر آف ٹائم. پوری دنیا ماننا شروع کر دے گی، پھر انڈیا والوں کو بھی ماننا پڑے گا. اور اس وقت میری سوچ میں ان کی ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے ڈومیسٹک ایریا کے اندر بہت زیادہ پریشر میں ہے. اور یہ سیز فائر اللہ کرے کہ انڈیور ہو اور اس میں کوئی پرابلم نہ آئے، لیکن ان کے اوپر اس وقت پریشر بہت ہے، بہت ہزیمت ان کو اٹھانی پڑ رہی ہے. اچھا، یہ میں ایک بڑی بات کرنے کی جرات کرنا چاہوں گا یہاں. دیکھیں، مجھے انڈیا جانے کا بھی اتفاق ہوا ہے سروس کے دوران، اور میں جو انڈیا کو آج تک فالو کرتا رہا ہوں، یہ جو انڈیا میں 2014 کے بعد اور خاص طور پہ 2016 کے بعد پوری سوچ میں، حکمت عملی میں تبدیلی آئی ہے. اس کے باوجود انڈیا کے معاشرہ، انڈیا کے لوگ، انڈیا کی سول سوسائٹی بڑی وائبرنٹ ہے، دبایا ہوا ہے بڑی وائبرنٹ ہے. تو وہ ان چاروں بندوں پہ ایک پولیٹیکل کاسٹ تو امپوز کریں گے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان چاروں لوگوں کی یہ پولیٹیکل ڈیتھ کی صورت میں ثابت ہوگا آگے چل کے. آپ کو لگتا ہے کہ جو کانگریس ہے، کیونکہ ابھی آہستہ آہستہ یہ خبریں سامنے آئیں گی بین الاقوامی میڈیا سے، تو اب کیونکہ ظاہر ہے نریندر مودی وہ میجورٹی نہیں حاصل کر سکے جس کو وہ کلیم کر رہے تھے، 400 پار کا نعرہ تھا اور اسٹرگل کیا کولیشن گورنمنٹ. آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک اتنی مضبوط گورنمنٹ نہیں ہے، ایک تو اپوزیشن اس دفعہ بہت تگڑی آئی ہے، اور یہ بازی پلٹے گی، یہ خبریں رکیں گی نہیں، یہ خبریں ایونچولی پہنچیں گی. جی، یہ پہنچیں گے. دوسرا یہ بھی دیکھیں نا کہ پچھلے 8-10 سال سے، دوسری ٹرم کے مڈ سے بعد سے یہ پوزیشن رہی ہے مودی صاحب کی کہ ہم ریجنل پاور تو بن چکے ہیں، اب ہماری اگلی منزل گلوبل پاور ہے. ہم دنیا کے اندر اپنی ایک صحیح جگہ جو ہماری بنتی ہے، UNSC میں بھی پرماننٹ سیٹ اور بڑا انٹرنیشنل سسٹم میں ہم نے جانا ہے. یہ تو وہ سب کو پرومس کرتے رہے. اب جب انکریزنگلی آہستہ آہستہ آگے چل کے راز کھلیں گے، فیکٹ سامنے آئیں گے اور انڈیا کو شرمندگی کا سامنا ہوگا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں، اس سے پہلے 2 چیزوں کی وجہ سے، یہ بھی ایک رائے ہے، ایک اوپینین ہے، اس کے ساتھ لوگ اتفاق کر سکتے ہیں اور نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں. مودی صاحب کی کامیابی کے پیچھے 2 چیزیں ہیں. ایک، کانگریس میرے خیال میں کوئی کمپیٹیٹو لیڈر اس طرح کا پچ نہیں کر سکی ان کے اگینسٹ، اور دوسری میرے نظریے میں انہوں نے وہ بڑا کیلکولیٹڈ رسک لیا ہوا ہے، ایک ریئلزم کی وہ نیکڈ پریگمیٹزم ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کو ساتھ رکھو، باقی خیر ہے، اور ہندوؤں کو انہوں نے اپیل کی ہے اپنی. لیکن پچھلے الیکشن میں کچھ تھوڑے لوگوں کے سائن سامنے آنا شروع ہو گئے تھے. لوگ بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کہ یہ ہمیں کس ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو اب کی بار 400 پار والا نعرہ لگایا تھا مودی صاحب نے، وہ ریئلائز نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو پاکستان کی کلیئر وکٹری ہے انشاءاللہ، اس سے کی وجہ سے آگے چل کے
یہ ایک ان کی پولیٹیکل ڈیتھ کی شکل میں نظر آئے گی ہمیں. اٹس اونلی میٹر آف ٹائم وی ول سی. اگر ایسا ہوگا تو ظاہر ہے نریندر مودی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں جنرل صاحب, تو اور ان کا رائز جس طریقے سے دیکھا گیا اس میں ایک بہت زیادہ ڈیوائزو پالیٹکس نظر آتی ہے, پھر تو وہ امن کی جانب بڑھنے دیں گے دو ممالک کو؟ وہ ایک نئی ہیڈ لائن روزانہ اس ایسے میڈیا کے ذریعے جس نے نفرت انگیزی کی اتنی زیادہ پاکستان کے خلاف اور ان کے اپنے ہی لوگ اس کے خلاف ہو گئے ہیں, وہ اس کے ذریعے روزانہ ہر دوسرے دن ایک نئی ہیڈ لائن نہیں بنائیں گے پاکستان کے خلاف, بجائے اس کے کہ امن کی طرف جائیں تاکہ ان کی اپنی کارکردگی, ان کی اپنی ایئر فورس کی اور ملٹری کی کارکردگی چھپ سکے؟ جی آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, لیکن اب جب وہ پاکستان کے خلاف ہیڈ لائن بنائیں گے تو وہ لفاظی ہوگی. دیکھیں, ملٹری کی کیپیبلٹیز بلڈ کرنے کے لیے سال ہا سال لگتے ہیں, اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے, ایک کیٹیگری ہے ہیومن ریسورس کی جو چاہیے. جب وہ آپ سامان سارا اکٹھا کر لیتے ہیں, خود بھی بنا لیتے ہیں, تو پھر ایک ہیومن ریسورس کو اس پہ ٹرین کرنا پڑتا ہے. تو 10 گھنٹے پچھلے میں اور اس سے پہلے ایک رات میں جو کچھ انہوں نے لوز کیا تھا 6-7 نائٹ کو, یہ اوور نائٹ بننے والا نہیں ہے. تو اب وہ اس طرح کا قدم دوبارہ ملیٹریلی اٹھانے کے لیے ان کو 1000 دفعہ سوچنا پڑے گا. ہاں, اپنی فرسٹریشن کی وجہ سے وہ اس ڈائلاگ کو کسی اخلاص کے ساتھ آگے چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں میرے خیال میں اس وقت بھی بہت ساری رائے ہے. کیونکہ ایک مسلمان ملک کو چھوڑ دیں, ان کے اپنے مسلمانوں کی طرف اس میں کوئی اخلاص نظر نہیں آتا, تو ایک مسلمان کی طرف کیسے لائیں؟ لیکن بات پھر وہی ہے کہ ہمیں اس کا کیا سٹرکچر سامنے آتا ہے انگیجمنٹ کا, اس سے پتہ چلے گا کہ تھرڈ پارٹی کون ہے بیچ میں یا کون ہے بیچ میں, تو ان کا انفلوئنس کیا ہے دونوں سے, اور پھر پتہ چلے گا کہ یہ انگیجمنٹ آگے کیا بڑھے گی اور کیا ریزلٹس نکلیں گے اس کے. مودی کی شخصیت کے ساتھ آپ اس کو اٹیچ نہیں کر سکتے.